سورہ کوثر اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، پس آپ اپنے رب کی نماز ادا فرمائیں اور قربانی کریں، بے شک آپ کے دشمن بے نام و نشان ہیں۔ یہ سورہ کوثر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی، اور پوری سچویشن آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے۔ اینی وے شکر گزار ہیں کہ ایک بار پھر آپ کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں، اور یہ کنفرم ہے جناب کہ آج یہ آخری سحری ہوگی، اور اس کے بعد پھر جب ہم دوپہر میں دوبارہ ملیں گے تو وہ پھر ہماری آخری افطاری ہوگی۔ پر پورا سفر بڑا انٹرسٹنگ رہا۔ شروع میں ہم نے کچھ بہت اہم موضوع تھے جن کے اوپر ہم نے بات کی، باتیں کرتے رہے، اور بہت سارے موضوعات آپ کے سامنے لاتے رہے۔ آج بھی کچھ بہت جنرل کویشچنز ہیں، بہت سارے کویشچنز جمع ہو گئے، بہت سارے موضوعات میں سے جمع ہوتے گئے تو ہم نے یہی سوچا تھا کہ آخری 3-4 دنوں میں ان سوالات کے جوابات جو ہیں وہ ہم اپنے علماء کرام سے لیں گے۔ جی، انبیاء کے بول آپ نے سنے، اب ہم آئیے قریشی صاحب، پلیز ہیو اے سیٹ، تشریف رکھیے۔ اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ آج کے شو کا آغاز کریں، بیکاز آپ لوگوں کے بہت سارے سوالات ہیں، میں یہی دیکھ رہا تھا، بہت سارے سوالات ہماری ٹیم کو ہندوستان سے بھی موصول ہوئے ہیں، بہت سارے سوالات ہمیں ملیشیا سے، کینیڈا سے، امریکہ سے، یو کے سے، اتنے الگ الگ شہروں سے، پاکستان سے بھی بہت سارے سوالات ہیں۔ مسئلے مسائل کچھ ایک جیسے ہی ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنے زیادہ آج کور کر سکیں۔ ہوتا یہی ہے کہ جب ہم ایک سوال کرتے ہیں تو اس میں پھر جو مختلف مسالک ہیں ان کے جو اپنے اپنے پہلو ہیں ان سے وہ سوالات کلیئر ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ جب لکھتے ہیں تو یہ لکھ دیں کہ جی ہم اہل تشیع سے ہیں تو ہمیں علامہ صاحب سے آپ اس کا سوال کا جواب دے دیں، پر اس میں اچھا ہے کہ رہنمائی ہو جاتی ہے باقی لوگوں کی بھی، تو ہم باقی جو علماء کرام ہیں ان سے بھی ہم اس کے جوابات لے لیتے ہیں، تو نوٹ کر لیا کریں۔ پر باقاعدہ میں شروع کروں آج کا شو، میں چاہ رہا ہوں کہ نعت رسول مقبول کی طرف چلتے ہیں، پھر اس کے بعد باقاعدہ طور پہ شو کا آغاز کرتے ہیں۔
آپ الگ الگ پڑھیں اور عصر کو عصر کی فضیلت کے موقع پر پڑھیں تو وہ زیادہ ثواب ہے. لیکن اگر کسی بھی وجہ سے یا بغیر کسی وجہ کے ظہر کے فوراً بعد عصر کی نماز پڑھنا چاہیں تو اجازت ہے, کوئی حرج نہیں ہے. یہی حکم مغرب کی نماز کے بعد ہے, یہی حکم عشاء کی نماز کے حوالے سے ہے. اگر آپ نے مغرب کے اس ٹائم پہ, جب آپ کے مغرب کا ٹائم ہو گیا جس میں آج کل ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں, اس میں اگر آپ نے مغرب کی نماز پڑھ لی تو اس کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کا مشترک ٹائم ہے مغرب اور عشاء کے درمیان. آپ کو اختیار ہے عشاء کی نماز پڑھ لیں یا پھر صبر کریں ستاروں کے پوری طرح سے طلوع اور پوری طرح سے اندھیرا چھانے کا. اگر اندھیرا چھا جائے اور اس وقت آپ پڑھتے ہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے. آپ نے الگ الگ پڑھی, الگ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے, ملا کر پڑھنے کا ثواب زیادہ نہیں ہے, لیکن اجازت ہے. یہ ذرا طویل ہو گیا. اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ فار ایگزامپل نمازیں ملا کے پڑھ رہے ہیں, جیسے اکثر حج پہ بھی ہوتا ہے کہ نمازیں ملا کے پڑھی جاتی ہیں, میرے خیال سے ظہر اور عصر کی نماز ملا کے پڑھی جاتی ہے, لیکن اگر آپ سفر پہ ہیں تب بھی ایسا ہو سکتا ہے. آپ تھوڑا سا اس پہ روشنی اگر ڈال لیں تو پھر میں. الرحمن الرحیم. دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید نے بڑا واضح طور پر فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مومنوں پر جو نماز فرض کی گئی ہے وہ اس کے اوقات میں فرض کی گئی ہے, جو اس کا وقت ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہمارے ہاں فجر کے وقت میں پڑھی جائے گی, ظہر کے وقت میں پڑھی جائے گی. نمازیں جمع کرنا بغیر کسی شرعی عذر کے ہمارے ہاں درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ نماز میں جان بوجھ کر تاخیر کرنا یہ مکروہ ہے. ٹھیک ہے. یہ تاخیر کرنا یعنی ہم ظہر کی نماز کو بالکل عصر کے قریب پڑھیں اور پھر عصر کا وقت داخل ہو تو معاً جو ہے وہ عصر پڑھیں, تو ایسا کرنا بغیر کسی عذر کے یہ مکروہ ہے. اس سے اجتناب کرنا چاہیے. تو نماز کو اس کے وقت میں پڑھیں اور جو اس کا افضل اور اول وقت ہے اسی میں نماز ادا کرنی چاہیے. یوں اگر آپ نے تاخیر شروع کر دی اور ایک فرض آپ کے اوپر ہو چکا ہے, وقت داخل ہونے کے بعد آپ کا انتقال ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ وہ فرض تو آپ کے ذمہ رہ گیا. اس لیے نماز کو اول وقت میں جو اس کا افضل وقت ہے اس میں ہی ادا کرنا چاہیے. لیکن اہل تشیع میں یہ وہ ان کا نقطہ ہے, ہم نے حناف کے حساب سے بتا دیا. آپ ملا کے پڑھ سکتے ہیں حناف کے مطابق. بھائی اس میں کچھ تھوڑی سی مزید تفصیل ہے. جو نماز کو جمع کر کے ادا کیا جاتا ہے اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے حقیقتاً نماز کو جمع کرنا کہ ظہر کی نماز کے وقت میں عصر کی نماز کو پڑھا جائے. ابھی عصر کا وقت شروع نہیں ہوا, جیسے حج کے موقع پر آپ نے ایک مثال دی کہ ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء کو ایک ساتھ ادا کیا جاتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ظہر کی نماز کو اس قدر تاخیر سے ادا کیا کہ عصر کا وقت داخل ہونے کے قریب ہوا. آپ نے ظہر پڑھی, جیسے ہی عصر کا وقت داخل ہوا تو عصر کی نماز پڑھ لی. بظاہر دیکھنے میں یہ لگتا ہے کہ یہ دو نمازوں کو ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے, لیکن ظہر اپنے وقت میں اور عصر کی نماز اپنے وقت میں ہوتی ہے. حقیقتاً جو نمازوں کو جمع کرنا ہے یہ شرعاً ناجائز ہے, لیکن اگر کوئی حالت سفر میں ہے تو سفر میں صورتاً نمازوں کو جمع کرنا, یعنی ظہر کو اتنی تاخیر سے ادا کرنا کہ آپ اس کے فوراً بعد عصر کی نماز عصر کے وقت میں اول وقت میں پڑھ لیں, ظہر آخری وقت میں, عصر اول وقت میں. اور اسی طرح سے جیسے ہی آپ نے مغرب کو آخری وقت میں ادا کیا, عشاء کی نماز کا وقت شروع ہوا تو فوراً آپ نے عشاء کی نماز پڑھ لی. تو حالت سفر میں یہ بلا کراہت جائز ہے, لیکن عمومی حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور جو حقیقی طور پر نمازوں کو جمع کر لینا ہے اس کی شرعاً اجازت نہیں. ٹھیک ہے. یہ بیٹا آپ سن رہی ہو تو یہ اہل تشیعوں سے بھی یہ آ گیا اور آپ کو اہل حناف کا بھی پتہ چل گیا, اہل سنت کا بھی, اور اہل حدیث کا. ہمارا یہی ہے کہ سفر میں جمع جائز ہے, اس کی دو ہی صورتیں, جیسے سفر میں جمع جائز ہے, ویسے نہیں عذر کے ساتھ. ویسے عام حالات میں نماز کو جمع کرنا ہمارے یہاں کبائر میں سے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ جو فیصل بھائی جمع کہہ رہے ہیں نا, وہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ حقیقتاً جمع کی بات کر رہے ہیں اور ہم صورتاً جمع کی بات کر رہے ہیں. دونوں میں جائز ہے, رسول اللہ نے دونوں کیا. ہمارے ہاں احناف میں حقیقتاً جو جمع ہے وہ نہیں. ٹھیک ہے. مطلب وہ جمع ان اے سینس یہی وہ جو آپ نے سمجھایا, وہ بھی پروفیسر صاحب کا بھی وہی پہلو ہے, اور میرے خیال سے علامہ صاحب کا بھی وہی پہلو ہے. جمع ان اے سینس کہ ظہر اگر لیٹ ہو گئی تو آپ پھر ذرا سا وہاں تک لے جائیں کہ آپ نے ظہر پڑھی اور اس کے بعد جیسے عصر شروع ہوئی آپ نے عصر پڑھ لی, تو مطلب آپ وہیں موجود رہے اور آپ نے اس طرح سے ادا کر لی.
اچھا جی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ، بہت امپورٹنٹ ہے یہ، مجھے پچھلے 3 دن سے آیا ہوا ہے اور میں مس کر جا رہا تھا. ایک آدمی کہیں غائب ہو گیا، تلاش کرنے کے باوجود جینے مرنے کی کوئی خبر نہیں، تو اس کی بیوی کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کتنا پیریڈ اس عورت کو انتظار کرنا ہے اپنے اس شوہر کا، وہ کب تک اس کے نکاح میں رہے گی، کیونکہ یہ بڑا اہم سوال ہے. اس پہ کافی میں چاہ رہا ہوں کہ ڈیٹیل میں ایک ایک کر کے میں آپ سب سے جواب لوں، بیکاز اس میں 3-4 پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شوہر غائب ہو گیا، نہیں کو پتہ چل رہا کہاں ہے، کیا ہوا، زندہ ہے، مر گیا ہے، یا وہ بھاگ گیا ہے، یا وہ چھوڑ کے چلا گیا ہے، یا کسی نے اٹھا لیا ہے، یا کسی نے. اس کا میکسیمم 4 دن میں پتہ چل جاتا ہے سر. اس کا 4 دن میں سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ واپس آ جاتا ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانے جاؤں گا، بہت اچھے جو ہیں وہ سیدھے ہوئے ہیں اس چکر میں جی. تو یہ ذرا لمبی کہ کتنے عرصے تک وہ عورت انتظار کرے، بیکاز اوبیسلی دیر آر سرٹن، آئی ایم شیور کہ کچھ اس میں ٹائم پیریڈ ضرور ہوگا. جی دیکھیں، اس میں بنیادی طور پر دور صحابہ سے ہی یہ مسئلہ جو ہے نا 2 اس پہ رائے تھیں. حضرت سیدنا مولا کائنات کا موقف ایک طرف تھا، اور اسی طرح انہی کے ساتھ حضرت سیدنا عمر فاروق ہیں، اور دوسری طرف دیگر صحابہ کرام تھے. اور اس کے بعد اسی طرح یہ جو اختلاف ہے یہ فقہاء تک بھی ہے، جس میں حنابلہ جو حنبلی ہیں ان کا اور موقف ہے، اور اس میں سب سے جو سخت موقف ہے وہ احناف کا ہے. احناف کا موقف تو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہو جائے اور اس کا کوئی پتہ نہ ہو، اور باوجود تلاش کرنے کے یوں سمجھا جائے کہ یار اس کا کوئی جینے مرنے کا کوئی علم نہیں ہے، تو احناف یہ کہتے ہیں کہ جناب اس کو 80 سال تک، بعض نے کہا 100 سال تک، بعض کا فتویٰ ہے جناب 92 بر 80، مختلف اقوال ہیں، اتنا اس کو ویٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد وہ خاتون جو ہے نا وہ شادی کر سکتی ہے. کتنے سال؟ 80 سال 90 سال. بعض جو فقہا ہیں وہ اس طرف گئے ہیں کہ نہیں، اس کی طبی جو عام نارمل عمر کا لحاظ ہے، مثلا ایک خاتون ہے، ایک آدمی ہے، وہ جب غائب ہوا تو اس کی عمر 40 برس تھی، تو جو عام نارمل طبی عمر ہے اتنی عمر، جس طرح ہمارے ہاں 70 60 70، اتنا عرصہ وہ ایک سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ انتقال اس کا ہو گیا ہے، تو اب اس کے بعد جو ہے نا وہ عدت گزارے گی، اور عدت گزار کر وہ نئی شادی کر سکتی ہے. یہ احناف کا 70 سال کی عمر میں. ہاں، لیکن اس میں ہمارے احناف جو متاخرین ہیں وہ اس میں فتویٰ زیادہ تر مالکیوں کے فتوے کے اوپر دیتے ہیں، اور اندہ بوقت ضرورت ایسا ہوا بھی ہے، جس طرح تقسیم ہندوستان کے وقت بڑا مسئلہ بن گیا تھا کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ شوہر زندہ ہے یا نہیں، باؤنڈری لائن لگ گئی ہے، اب کیا کریں. تو اس وقت پھر فقہائے کرام، یہ جو اس وقت کے علماء تھے، بے شک وہ احناف بھی تھے، تو انہوں نے یہاں فتوے میں رجوع کیا تھا حضرت امام مالک کے فتوے کے متعلق. امام مالک کا فتویٰ یہ ہے، جس کے اوپر تقریباً ہم آج کل یہی فتویٰ تقریباً زیادہ تر انہی کے فتوے پر عمل ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس وقت عورت باوجود تلاش کے رشتہ دار وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی وہ نہیں مل رہا بندہ، تو وہ قاضی کے پاس جائیں، اور قاضی اس کو گمشدہ، یعنی اس کو ڈکلیئر کر دے کہ جی اب یہ بندہ نہیں مل رہا، لیکن ابھی نہیں، وہ کہے گا 4 سال جاؤ اور 4 سال جا کر ویٹ کرو. ان 4 سالوں کے بعد جب عورت دوبارہ جائے کہ جی میرا شوہر ابھی تک واپس نہیں آیا، اب 4 سالوں کے بعد پھر قاضی کہے گا کہ ٹھیک ہے اب تم عدت پوری کرو. اب وہ عدت گزارے گی، مرنے والی جو میت کی عدت ہے وہ عدت گزارے گی، اور وہ اگلے بندے سے نکاح کر سکتی ہے. اب اگر بعد میں بھی اس کا شوہر وہ آیا ہے تو بہرحال اب وہ اس کا شوہر نہیں ہے. موجودہ دور میں تقریباً فتویٰ اسی پہ دی. 4 سال پہ آ گیا. جی 4 سال 4 سال کب؟ جب یہ جا کر قاضی کے پاس کیس دائر کرے. اگر اسے پہلے 5 سال 6 سال بھی وہ ویٹ پہ قاضی کے پاس نہیں گئی، فیصلہ نہیں ہوا تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کا باوجود کوشش کے بھئی نہیں پتہ اس کا چل رہا، اب قاضی کے پاس جائے، قاضی دوبارہ 4 سال اس کے متعین کرے گا، اور اس کے بعد پھر اس نے عدت گزاری. اس میں ایک اور پوائنٹ ہے، اگر وہ شوہر چھوڑ کے گیا
تو ہوتا ہے نا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, ایم ہی چھوڑ کے چلے گئے بیوی کو. نہیں دیکھیں, اس میں بیوی کو اگر تو یہ پتہ ہے کہ جی وہ کہہ رہا ہے کہ میں جا رہا ہوں بیرون ملک ہوں, میں تجھے نہیں لوں گا, وہ سال گزار رہا ہے, تو اس کی پھر دو صورتیں ہیں. اگر تو اس کا لان نفقے کی صورت موجود ہے, پیچھے اس کی زمین ہے, پراپرٹی ہے, جس سے عورت آمدن آ رہی ہے اور وہ اس کا سلسلہ چل رہا ہے, بہرحال یہ ظلم ہے, زیادتی ہے اس عورت کے ساتھ, لیکن بہرحال اب اس عورت نے اس مرد کو اللہ ہی پکڑے گا, یہ پوچھے گا کہ وہ زیادتی کیوں کر رہا ہے. لیکن عورت کو جو ہے نا, اگر اس کی عزت معاملات اس کا نہیں ہے تو بہرحال اس کو ویٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی حضرت. اصل بھائی یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اس طرح فرمایا, اس میں بس ساتھ میں ایک تھوڑی سی بات میں اور چاہوں گا کہ بیان ہو جائے کہ جب کوئی عورت عدالت سے رجوع کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ میرا شوہر مفقود الخبر ہے, اس کے بارے میں کوئی خبر ہمیں نہیں مل پا رہی, تو اس صورت میں عدالت بحیثیت ریاست کے ادارے کے اپنے تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے تشہیر کرے گی, اس کے شوہر کو ڈھونڈنے کی تلاش کرنے کی کوشش کرے گی. یہ عدالت پر لازم ہے کہ اگر کوئی ریاستی شہری ان کے پاس آتا ہے تو وہ باضابطہ طور پر, اس دور میں تو جدید میڈیا کے اور بھی دیگر ذرائع ہو سکتے ہیں, ریاست کے پاس بہت سے ذرائع ہوتے ہیں, تو اس شخص کو تلاش کرنے کی پہلے کوشش کی جائے گی. لیکن فرض کر لیں کہ تلاش بسیار کے باوجود وہ شخص نہیں مل سکا, اس کی کوئی خبر نہیں مل سکی, تو اس صورت میں پھر عدالت 4 سال کے انتظار کے بعد کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر جاری کرے گی. ٹھیک ہے, جب تک عدالت کینسلیشن آف نکاح کا آرڈر ورڈکٹ نہیں دے گی اس وقت تک وہ عورت اس کے نکاح میں رہے گی. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ جب عام طور پر مفقود الخبر کہا جاتا ہے, اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کی کوئی خبر نہیں پہنچ رہی, لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ عورت کو معلوم ہے کہ یہ فلاں ملک میں موجود ہے, یا عورت کو معلوم ہے کہ اس نے مجھے لنگرنگ آن مطلب ایک مسئلے کو لٹکتا ہوا چھوڑ کے کہیں چلا گیا ہے, تو اس صورت میں عورت کے پاس یہ حق ہوگا کہ وہ عدالت میں خلا کا دعویٰ دائر کر دے یا کینسلیشن آف نکاح کا جو دعویٰ ہے وہ دائر کر دے. خود ہی جواب دے دیا. کینسلیشن آف نکاح کا دعویٰ دائر کر دے. اس صورت میں عدالتی جو کارروائی ہوگی ظاہر ہے کہ وہ شرعی تقاضوں کے مطابق اس پر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے حضرت, ایسا ہی ہے. ماشاء میں عرض کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے فقہ اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام میں اس حوالے سے 2 آراء نہیں ہیں, ایک ہی رائے ہے, اور وہ یہ ہے کہ جب عورت گمشدہ شوہر کی تلاش میں مکمل طور پر ناکام ہو جائے اور مایوس ہو جائے, اس کے بعد وہ 4.5 سال انتظار کرے گی, اور یہ صدر اسلام سے اب تک ایک ہی رائے ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. 4.5 سال وہ انتظار کرے گی. 4.5 سال تک اگر شوہر کی کوئی خبر آئی تو ظاہر ہے وہ میاں بیوی ہے, لیکن اگر کوئی خبر نہیں آئی تو اب عورت آزاد ہے, اب وہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. لیکن اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد فرض کریں پرانا شوہر آ گیا, تو اس صورت میں یہ جو دوسرا شوہر تھا اس کو اس خاتون سے فوراً جدا ہونا پڑے گا, اور یہ عورت اپنے اسی پرانے شوہر ہی کی بیوی کہلائے گی, اس نئے شوہر کی نہیں. یہ ہے بنیادی فرق. بھائی بریک لیں, بریک سے واپس آئیں تو ٹرننگ پوائنٹ آ گیا. جی ہاں, ویلکم بیک آفٹر بریک. اینڈ میں یہ جو سوال پوچھا تھا, اب مجھے نہیں پتا وہ کسی خاتون نے پوچھا تھا, کسی مرد نے پوچھا تھا, اپنے لیے پوچھنا چاہ رہا تھا, یا کوئی خاتون اپنے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی, یا کسی کے لیے پوچھنا چاہ رہی تھی. حناف کی طرف سے یہ فیصلہ آیا, جو فیصلہ ہے کہ 4 سال تلاش کرنے کے بعد جب آپ قاضی سے فیصلہ لیں گے تو اس میں 4 سال آپ کو ویٹ کرنا ہے, اور اس کے بعد جو مرنے کی یا جو بھی عدت ہے وہ پوری کرنے کے بعد آپ آگے اپنی زندگی میں موو آن کر سکتی ہیں. لیکن جو علامہ امین شہیدی صاحب کا کہنا ہے, جو اہل تشیع میں ایک چیز ہے, وہ یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل آپ 4.5 سال انتظار کر کے آپ نے کہیں اور موو آن کیا ہے, شادی کر لی ہے, اور آپ نئی فیملی شروع کر چکے ہیں, اور وہاں پہ کہیں وہ ایک گمشدہ شوہر جو واپس آ گیا, تو وہاں پہ مسئلہ یہ ہو جائے گا جناب کہ وہ جو ہسبینڈ ہے وہ خاتون ان کے پاس واپس جائیں گی, اور وہ والا جو دوسرا نکاح ہے وہ کینسل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. دوسرا نکاح ختم ہے, وہ اپنے پہلے نکاح پر قائم ہے جو اس کا شوہر تھا. اچھا,
تو اچھا اس میں اگر وہ اسی دوران اس کا حمل ٹھہر جاتا ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ انہوں نے باقاعدہ نکاح کیا تھا، یہ وطیہ بالشبہ کے حکم میں آئے گا، نہیں، اور یہ بچہ حلال زادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اسی یہ دوسرے کس کا شوہر کا ہے، ہوگا؟ یہ دوسرے شوہر کا ہے، لیکن بیوی پہلے شوہر کی ہوگی۔ تو اگر وہ طلاق لینا چاہے تو لے سکتی ہاں ہے نا؟ وہ ایک الگ بحث ہے، بات ہو رہی ہے اس وقت شریعت کی کہ بھئی کیا یہ بیوی پرانے شوہر کی ہوگی یا نئے شوہر کی؟ یہ ہوگی پرانے شوہر کی۔ پروفیسر صاحب ان کے یہ ہمارا مسئلہ جو ہمارا فتویٰ ہے حدیث کا، وہ امام مالک کے مذہب پر ہے۔ اچھا یہی والا ہے، سیم ہے، ٹھیک ہے، باتیں ختم ہو گئی۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ایک اور ٹرننگ پوائنٹ نہ آ جائے۔ مطلب اس میں پروفیسر صاحب نے تقلید فرمائی حضرت امام مالک کی۔ ہاں نہیں اچھی بات ہے نا یار، جو ٹو دا پوائنٹ بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر صاحب ایک چھوٹی سی بچی نے سوال پوچھا، بڑا کیوٹ سا سوال ہے، مجھے اس کا یہ بڑا پیارا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گاڈ کہنا درست ہے؟ یہ کیوٹ سا سوال آیا، 12 سال کی بچی ہے، اس کا دیکھیں، سوال ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ذات ہیں، کچھ نام ہیں ذاتی اور کچھ نام ہیں اس کے صفاتی۔ ذاتی نام تو اللہ تعالیٰ کا اللہ ہے، بے شک، باقی اس کی جو شانیں اس کے مطابق اس کی صفاتی ہیں، جیسے مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ تو اب کسی بھی زبان میں ایسا لفظ کہ جو وہ صفات الہیہ ہیں اس کے معنی میں اگر کوئی صفت کو بیان کرنے والا لفظ اللہ تعالیٰ کی استعمال کرتے ہیں تو وہ درست ہے۔ جیسے رزق دہندہ فارسی والے رازق کہتے ہیں، یہی لفظ خدا، خدا فارسی ہے نا، عربی خدا نہیں کا ہے۔ لفظ ہے، تو یہ خدا کا درست مطلب ہے خود سے جو موجود ہے۔ اس میں واقعی یہ جو سوال کیا بچی نے، ایک لوگ کچھ پائے جاتے ہیں جو کہتے ہیں خدا کہنا جائز نہیں ہے۔ ہاں یہ میرا میں کہنے والا تھا بھی خدا سے کہ خدا مت کہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ماضٍ فی حکمک عدل فی قد اسألک بکل اسم هو لک سمیت بنفسک او علمت احدا من خلقک واستأثرت بمکنونک الغیب۔ اللہ کی بہت سی نام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ دوسری مخلوقوں کے ساتھ ہے، تو یہ نہیں کہ پورے کے پورے نام جو اسلام میں اللہ کے اور جتنی مخلوقات پائی جاتی ہیں، جتنی لغات پائی جاتی ہے زبان، ان میں اللہ کا نام ہے، سمجھے نا؟ تو اس لیے ایسا یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے۔ جو بھی کسی قوم کے نام جو اللہ کا نام ہے اور اللہ کا تصور آتا ہے وہ جائز ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز اور ہے کہ ایسا نام جو کسی بھی مذہب کے خاص خدا کا خاص نام ہے وہ اللہ کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، جیسے ایشور اور کیا بولتے ہیں رام وغیرہ۔ رام تو دیکھیں وہ ایک شخصیت، لیکن وہ شخصیت ہے، وہ دو خدا طرح، نہیں ہے۔ رام کا لفظ دو معنوں میں استعمال ہوتا ہے، ایک بطور ایک شخصیت یا وہ جو ذات ہے، اور ایک اس کو بطور خدا یا گاڈ کے خدا کو یا گاڈ کو وہ ایشوری کہتے ہیں، مطلب وہ ان کی زبان میں ایشور ہے، ہماری زبان میں خدا ہے۔ اچھا جیسے ہمارے یہاں ایک پچھلے دنوں وہ چلا تھا کہ بھائی خدا حافظ نہیں کہا کریں، اللہ حافظ کہا کریں۔ نہیں جی اس میں اللہ میاں پر بھی بات ہو جائے کہ اللہ میاں کہنا بھی جائز ہے یا نہیں آپ کا؟ جی میں اس میں یہ گزارش کروں گا کہ سب سے بہتر تو وہ اسما ہیں کہ جو احادیث طیبہ میں اور قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ لہٰذا جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں تو ان اسما کے ساتھ جو قرآن و سنت میں بیان ہو گئے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے جواز اور عدم جواز کہ یہ پرمیسیبل ہے یا پرمیسیبل نہیں ہے، تو لفظ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بولا جا سکتا ہے، خدا حافظ بھی کہا جا سکتا ہے۔ گاڈ عمومی طور پر انگریزی میں ہمارے ہاں جو کرسچنز یا جوز ہیں وہی عموماً استعمال کرتے ہیں، یا پوری ویسٹرن ورلڈ میں یا جہاں انگریزی بولی جاتی ہے وہ اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیپٹل جی سے لکھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے، اسمال جی کا مطلب پھر وہ گاڈز اور گاڈیس کے تصور کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جب ہم کیپٹل جی کے ساتھ لکھتے ہیں تو یقینی طور پر وہ وحدہ لا شریک ذات اقدس ہی مراد ہوتی ہے۔ دوسری اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب جوز اور کرسچنس کی بھی آپ بات کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی مانتے ہیں، بے شک، ان کے ہاں خدا کا ظاہر ہے کہ کانسیپٹ مختلف ہے، لیکن وہ خدا کو یکتا ہی اپنے عقیدے کے مطابق تسلیم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں اور اضافہ ضروری سمجھتا ہوں کہ بعض کلمات جس طرح مفتی صاحب نے بھی کہا کہ کچھ مذاہب کی وہ نشانی ہوتے ہیں، جیسے بھگوان، جیسے پرمیشور، تو اس طرح کے جو کلمات ہیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ اس سے ایمبیگیوٹی پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے کہ ایک شخص آیا کہ وہ ہندوؤں کے گاڈ یا گاڈیس کو پکار رہا ہے کہ جس کی امیجز دنیا کے اندر مختلف بتوں کی صورت میں موجود ہیں، یا گاڈ انکارنیشن کا کوئی نام ہے، تو اس صورت میں ان کے ناموں کے ساتھ خدا کو نہیں پکارنا چاہیے، اور
مختصر یہ کہ گاڈ بڑے والے جی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں اگر کہنا ہے تو ویسے تو اگر آپ انگریزی بھی بول رہے ہیں اور اس میں میں نے دیکھا ہے ابھی بہت سارے پروگرامز میں ہمارے ایسی صورت میں فیصل بھائی گاڈ بمانے خدا کے ہوگا, گاڈ بمانے مالک کے ہوگا, گاڈ بمانے اللہ نہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا فیصل بات اصل چیز یہ ہے کہ اللہ ہی پکارے, اللہ کا اس کا ذاتی اسم ہے, وہ جو پیار ہے نا, اللہ ہی کہنا جو چاہیے, جو ایک یقین کریں جو پیار ہے. لیکن جب کو عادت پڑ جاتی ہے, اگر کسی نے پکار دیا ہے ہم اس کو منع نہیں کریں گے. ایک انگریز ہے, وہ انگریزی بولتا ہے, وہ کہتا ہے کہ گاڈ لوز می, اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے, بالکل اللہ اللہ کہتے رہیں آپ, اس کے ذہن نہیں آئے گا. جب گاڈ کہیں گے اس کے فوراً اس کا ذہن, لیکن اگر اس کو انٹروڈیوس کروا دیا جائے تو بالکل وہ بھی کہے گا. بیکاز میں ابھی دیکھ رہا ہوں بہت ساری میرے پاس آج کل چونکہ بہت ویڈیوز آ رہی ہیں اور میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ جس طرح سے یورپ میں بچیاں یا لڑکے اسلام قبول کر رہے ہیں, تو وہ جس طرح انگریزی بولتے ہوئے اللہ یوز کرتے ہیں وہ اتنا پیارا لگتا ہے ان کے منہ سے. تو سیریسلی سبحان اللہ, مطلب دل سے نا ایک خوشی ہوتی ہے سن کے. سو اینی وے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے, یہ ہمارے ہمسائے ملک سے آیا ہے. میں اب یہ مسئلہ جو ہے نا یہ کلچرلی ہم بڑا عجیب چکروں میں, پتہ نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں, لیکن ہمارے علماء کرام سے یہ سوال ہے بھائی, یہ سوال ہے خواجہ صاحب کی دیگ کا گھومنا کیا قبولیت کی علامت ہے؟ خواجہ صاحب کی ایک مزار ہے, وہاں پہ وہ ہوتا ہے کہ وہ جب آپ دیگ دیتے ہیں تو وہاں پہ وہ دیگ گھومتی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو پتہ نہیں وہ خود گھومتی ہے وہ, تو کہتے ہیں یہ قبولیت ہو گئی. تو یہ اس طرح کا کوئی سلسلہ ہے وہاں پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے خواجہ صاحب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو خواجہ صاحب سے مراد حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری, ان کا ایک مزار صدیوں سے وہاں پر موجود ہے, اور وہاں پر خلق خدا لنگر کھاتی ہے آ کر, اور وہاں لوگ کھلانے والے بھی موجود ہوتے ہیں, کھانے والے بھی موجود ہوتے ہیں, اور خواجہ صاحب کا وہ دربار ذریعہ ہے, وہاں دیگ پکتی ہے, اور وہ میرے خیال میں اس وقت ورلڈ کی سب سے بڑی دیگ وہاں پر موجود ہے. اس میں بہت سا منوں کے حساب سے, راشن ٹنوں کے حساب سے پکتا ہے, تو وہ ظاہرہ پکتا ہے, اس کا ایک طریقہ کار ہے, وہ اس حساب سے پک کے جو لوگوں میں تقسیم ہوتا ہے, لوگ کھاتے ہیں, اس پر فاتحہ پڑھی جاتی ہے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن وہیں اجمیر میں اور ہندوستان کے مختلف علاقوں میں اور بعض پاکستان کے علاقوں میں ایک چادر لے کے اس چادر کو خواجہ صاحب کا نام دیا جاتا ہے اور گلی محلے میں گھمائی جاتی ہے. اس دیگ میں جو حصہ ملائے گا اس کی ہر مراد پوری ہو جائے گی, ایسا کوئی تصور اسلام میں نہیں پایا جاتا. نہیں, یہ دیکھ گھومنے والی بات تو ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہے. یہ وہ دیکھ گھومنا یہ والی ہے نا, وہ ایک چادر. ہاں کھڑے ہو کے بتائیے رضوان. ہوتا ایسا ہے کہ یہاں پر نا کچھ نیاز والے دن ایک دیگ پکائی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ خواجہ صاحب کے نام پر ہم نے منت مانی ہے. اب اس دیگ کو دوپٹے سے باندھ کر اور 4-5 لوگ پورا ایک باقاعدہ اس کے آگے کھڑے ہو کے کوئی منقبت پڑھتے ہیں, اور پھر درود پڑھ کے جو دل میں آپ کے منت ہوتی ہے وہ آپ اس دیگ پہ ہاتھ رکھیں گے تو دیگ اگر گھومے گی تو آپ کی منت پوری ہوگی. اور باقاعدہ دیگ گھومتی ہے, اس کا میں خود گواہ ہوں, میں نے دیکھی ہے واللہ کیسے گھومتی ہے, لیکن دیگ گھومتے ہوئے دیکھا ہے. ہاتھ رکھیں گے تو وہ گرا دے گی دیگ آپ کو, بہت تیز تیز بھی گھومتی ہے بعض اوقات, جس کی نہیں گھومتی تو کہتے ہیں اس کی منت پوری نہیں ہوئی. چلیں جی بریک لیتے ہیں. بریک سے کہ کسی بزرگ سے جا کے پوچھ لیا جائے تو یہ ہاں یہ کچھ اور سسٹم ہے, یہ پوچھتے ہیں. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. جی ہاں, یہ کچھ ہماری بات ہوئی ہے ابھی. جی اللہ رحم کرے, کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پر, پاکستان پر, یہ آخری روزہ ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے, رحم کی دعا کر رہے ہیں. جی بالکل رحم کرے اللہ پاک, ہم سب پہ رحم کرے. اور ہاں ہائے 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 ہائے. اچھا جی حضرت, یہ عمیر بھائی جی میرا سوال جی فیصل بھائی صرف اس لیے آپ سے ہے کیونکہ آپ جب سوال سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ جی بالکل صحیح. جی. اکثر لوگ کسی بات پر ایک دوسرے کو کافر کہہ دیتے ہیں, مائی گاڈ, کیا کوئی کسی کو اس طرح کافر کہہ سکتا ہے؟
ویسے موضوع شخصیت سے آپ نے موضوع سوال کیونکہ آپ وہ اتحاد کے حوالے سے میں کام نے کر رہے ہیں. فیصل بھائی ان کا subject 2009 میں اس پر ایک پرنسپلز آف تکفیر پر ایک بہت ضخیم کتاب لکھی ہے جی اور تقریباً 4 ایڈیشنز اس کتاب کے شائع ہو چکے ہیں. ہمارے ہاں ایک غیر معتدل رویہ اس بارے میں ہے. یا تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ سب لوگ ہی کافر ہیں، یا یہ کہہ دیتے ہیں کہ کوئی بھی کافر نہیں ہے، سب مسلمان ہیں. تو بہت بنیادی بات ہے کہ جو مسلمان ہے وہ مسلمان ہے، جو غیر مسلم ہے وہ غیر مسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے رویوں کی سخت ترین مذمت فرمائی ہے کہ کسی مسلمان پر کفر کا فتویٰ جاری کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کو کہے یا کافر، تو فرمایا کفر ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف لوٹ جاتا ہے. ایک حدیث میں تو یہاں تک منقول ہے کہ حالت جنگ میں جب ایک شخص نے دیکھا کہ ایک کافر لوگوں پر بڑی سختی کے ساتھ حملہ آور ہوتا ہے، انہوں نے بالکل نشانہ بنا کر اس کے قریب پہنچ کر جیسے ہی اس کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فوراً زبان سے کلمہ پڑھ لیا. تو ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ خوف سے کلمہ پڑھ رہا ہے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ درپیش ہوا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین ناراضگی کا اظہار فرمایا اور فرمایا حلا شققت عن قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہیں دیکھ لیا کہ وہ زبان سے کلمہ پڑھ رہا تھا یا دل سے کلمہ پڑھ رہا تھا. اور ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے کہ ایک اور جنگ میں جب ایسا واقعہ پیش آیا، کچھ دنوں بعد اس قتل کرنے والے شخص کا انتقال ہو گیا. مسلمانوں نے اس کو قبرستان میں دفن کیا، قبر نے اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیا. کچھ دنوں بعد اس کو دوبارہ یعنی اگلے دن دوبارہ دفن کیا، قبر نے اس کو پھر باہر پھینکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قبر اس سے زیادہ گناہ گار لوگوں کو قبول کر لیتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تمہیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی حرمت دکھانا چاہتا ہے. آج پوری مسلم دنیا بالخصوص پاکستان میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ پیغام پاکستان ایک نیشنل نیریٹو ہے کہ جس کو ہمارے ملک کی طرف سے ایک نیشنل نیریٹو کے طور پر ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور تقریباً تمام ہی مکاتب فکر کے علماء نے، آپ یو نیم اٹ، پاکستان کے جتنے بڑے علماء ہیں تمام علماء نے اس ڈاکومنٹ پر دستخط کیے ہیں کہ تکفیری رجحانات کی وجہ سے، جو بے تحاشا تکفیری رجحانات کی وجہ سے پاکستان میں جو بے اعتدالیاں پیدا ہوئی ہیں، فرقہ وارانہ فسادات ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی گردن زنی کی گئی ہے، تمام علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ اب ہم بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کی تکفیر کریں، ایک دوسرے پر تدلیل کے فتوے جاری کریں، بلکہ اتحاد کی فضا کو قائم کرتے ہوئے ہم پاکستان کے کامن اینیمی کے خلاف جنگ کریں. دیکھیے میں ایک نقطہ یہاں دینا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ کے بارے میں فرمایا ہے and Jews and Christians are not Muslims. اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. ہم جوز اینڈ کرسچنس کو دعوت دے رہے ہیں کہ تم ایک کلمے پر ہمارے ساتھ اتفاق کر لو. وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. تو جب ہم یہود و نصارہ کو صرف لا الہ الا اللہ پر جمع ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان کے پوری مسلم دنیا کے تمام مکاتب فکر کے لوگ جو کم از کم اسلام کی ڈیفینیشن کے اندر داخل ہوتے ہیں وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر اتفاق نہیں کر سکتے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری باٹم لائن ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی سربلندی کے لیے، خاص طور پر جب سے پیغام پاکستان کا نیشنل نیریٹو ہمارے ریاستی اداروں کی طرف سے، ہماری قومی سلامتی کے اداروں کی طرف سے، بالخصوص ہمارے آئین کا ریفلیکشن اس کے اندر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کو چاہیے کہ اس نیریٹو کو آگے بڑھائیں اور اپنی صفوں میں انتشار ختم کریں. ہمارے انتشار میں یقیناً دشمن کو موقع ملتا ہے کہ پھر وہ ہمیں ایک دوسرے پر لڑنے کے لیے وہ آمادہ کریں اور پرووک کیا جاتا ہے اس حوالے سے. اس میں میں تھوڑا سا ماشاءاللہ بہت اچھا پیغام دیا ہے ڈاکٹر صاحب نے. میں تھوڑا سا یہاں لوگوں کو اس حوالے سے بھی تھوڑا ہم چاہتے ہیں کہ پیغام جائے کہ بعض اوقات جو علماء یا مفتی ہوتے ہیں ان سے جب استفتاء کیا جاتا ہے، کسی خاص بابت سوال کیا جاتا ہے، تو پھر وہ ان کی یہ شرعی مجبوری ہوتی ہے کہ وہ اس سوال کا اسی طرح جواب دیں جیسے شرعاً جواب بنتا ہے. مثلا جب پوچھا جائے گا جی کہ بھئی ایک آدمی ہے نماز کا انکار کرتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ وہ چاہے ڈاکٹر صاحب ہوں یا میں ہوں یا کوئی ہو، ہم یہی جواب دیں گے بھئی جو بھی ضروریات دینیہ کا انکار کرے گا بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہو، اس کے باوجود
اس کے باوجود جو ضروریات دین کا انکار کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. یہ ایک مفتی کا ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو سوال ہو اس کے مطابق وہ جواب دے. ٹھیک ہے. تو اوورآل ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ پاکستان کے اندر مذہبی رواداری ہو, اپنا عقیدہ چھوڑو صرف نہیں. پاکستان میں نہیں حضرت, میں تو کہتا ہوں پوری دنیا میں جو مسلم موجود ہیں ان سب کے اندر یہ رواداری ہونی چاہیے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. دیکھیے ایک ہوتی ہے غلطی, عملی غلطی, عمل کی غلطی, کوتاہی, یہ قابل معافی ہے, لیکن عقیدے کی غلطی معافی نہیں. فیصل بھائی میں اس میں ایک اور چیز ایڈ کروں گا. مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ علماء سے سوال ہوتا ہے, لیکن اس وقت دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ ہمارے ہاں وہ لوگ جو علم کے اندر کوئی بہت زیادہ رسوخ نہیں رکھتے, بہت ڈیپتھ نہیں رکھتے, ہوتا یہ ہے کہ وہ کسی کے بھی بارے میں کوئی بات سن لیتے ہیں, ایک سوال کہیں بھی بھیج دیا جاتا ہے اور غیر ذمہ دار قسم کے افراد جو ہے وہ اس بارے میں ایک فتویٰ جاری کر دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں ایک ایسی نیشنل باڈی کی ضرورت ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی سنگین مسئلہ اللہ نہ کرے کبھی کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ جو نیشنل باڈی ہے وہ باقاعدہ عدالتی کارروائی کے یعنی پورے پروسیس سے گزر کر اس چیز کو دیکھا جائے کہ آیا کہ یہ فرد جس کے بارے میں اتنی بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یہ پہلے مسلمان تھا اب یہ کافر ہو چکا ہے نعوذ باللہ, تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو لہٰذا میں تو یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو اور یقیناً مفتی صاحب بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ جو ہمارے غیر ذمہ دار افراد ہیں ان کے پاس ان کے ہاتھ میں یہ قلمدان بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس پر قانون سازی ہونی چاہیے تاکہ ہر دوسرے دن جو کسی کو کافر کہہ دیا جاتا ہے, مسلمانوں کے بارے میں فتوے جاری کر دیے جاتے ہیں, لیکن اس میں یہ بات ٹو سائیڈڈ ہے. توہین اور تکفیر دونوں سے اجتناب ضروری ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے سبب ہمارے ملک میں حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جائیں. بہتر یہی ہے کہ اپنے ملک کو آپ گرین رکھیں اور اس کو بہتر بنانے کی سبحان طرف آگے اللہ, جائیں. سبحان اللہ. فیصل بھائی حضرت صحیح ہے سب, آپ دوسری رائے نہیں ہے. دیکھیں اب اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کرتی ہیں, شوہ المطاع, ہوا المتبع, اعجاب المرء برائیہ. شو یعنی انسان کم ظرف ہو, کم حوصلہ ہو, تنگ دل ہو, کنجوس ہو, بخیل ہو, یعنی یہ شو خواہشات کے پیچھے چلنے والا ہو اور اپنے آپ اپنی رائے کو بڑی رائے سمجھا, میں ہی بڑا عقلمند ہوں, میں ہی بڑا علم والا ہوں اور میں ہی سب کچھ ہوں. یہ چیزیں 3 چیزیں جس سے پائی جائیں گی وہ تباہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے جی, آپ دونوں کر لیں پھر میں اس کے بعد اگلے سوال کی طرف بڑھوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے اسلام میں داخل ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شرط رکھی ہے وہ کلمہ طیبہ کا اقرار ہے, یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جو بھی شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے, پڑھنے کے بعد وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے. اب آگے تشریحات میں مختلف لوگ اپنے اپنے مزاج کے تحت تشریحات شروع کر دیتے ہیں. اسلام میں داخل ہونے کے لیے شرط اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور خاتمیت کا اقرار ہے. یہ شرط اول ہے. ٹھیک ہے, باقی تمام چیزیں پھر اس کے ضمن میں آتی ہیں. اب اگر کوئی شخص فرض کریں شراب پیتا ہے تو وہ گناہ گار ہے, مجرم ہے. اگر کوئی شخص زنا کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے, مجرم ہے, شرعی قوانین کے تحت اس کو سزا ملے گی. ٹھیک ہے. اگر کوئی شخص کسی کو گالی دیتا ہے, کسی کی توہین کرتا ہے تو جو شریعت کی سزا ہے اس کے مطابق اس کو سزا ملے گی, لیکن وہ کافر تو نہیں ہے جب تک وہ نبی کریم کی رسالت کا انکار نہ کرے, جب تک وہ کلمہ توحید کا انکار نہ کرے, اس وقت تک وہ مسلمان ہے. پہلی بات. دوسری بات, ہاں جو ضروریات دین ہیں جیسے خود نماز ہے, ٹھیک ہے, روزہ ہے, نہ پڑھنا ایک الگ موضوع ہے, انکار کرنا ایک الگ موضوع ہے. ہاں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے ہوں گے سستی کی وجہ سے, غفلت کی وجہ سے, گناہ گار ہے. لیکن کوئی شخص اگر آ کر یہ کہے بھئی نماز نام کی کوئی چیز اسلام میں ہے ہی نہیں, میں نماز مانتا ہی نہیں ہوں, اسلام میں ہی نہیں آئے, یعنی نماز کا وہ انکار کر دے, یہاں پر اس کے بارے میں پھر فقہا کہتے ہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی ان چیزوں کو ہم کہتے ہیں ضروریات دین.
جن کی بنیاد پر دین قائم ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، باقی تمام ایسے افعال اور ایسی عبادات۔ اگر ان کا کوئی انکار کرتا ہے تو اس انکار کے نتیجے میں وہ بھی بھنگ پی کر انکار نہ کرے، شراب کے نشے میں انکار نہ کرے، یعنی وہ وجداناً کہے بھئی میں ان چیزوں کو اسلام مانتا ہی نہیں ہوں، یہ اسلام ہے ہی نہیں، اسلام میں یہ چیزیں شرط ہے ہی نہیں، نہ کوئی نماز ہے۔ اسی طرح سے خاتمیت ہے، نبی کریم کی خاتمیت بھی ان بنیادی ترین چیزوں میں سے ہے۔ اگر ان چیزوں کا کوئی انکار نہیں کرتا تو اس کے بعد اگر وہ گناہ گار ہے تو گناہ گار کی سزا کی ڈیفینیشن موجود ہے کہ کس گناہ کی کیا سزا ہے۔ وہاں پر پھر ہمیں خدا کی مسند پر بیٹھ کر لوگوں کو دین سے باہر نکالنے کی اجازت کسی نے نہیں دی۔ ہماری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی مسند پر بٹھا کر مخلوق خدا کو اپنی مرضی سے کسی کو دین میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کسی کو خارج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ کاروبار ہے، یہ دینداری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی نوید عباسی صاحب۔ فیصل بھائی، حرمت مسلم یعنی مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت یہ تو بہت ضروری ہے، دوسرے مسلمان کا خیال کرنا، اور ظاہر ہے کہ اگر وہ کافر نہیں ہے اور اس نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا تو خواہ مخواہ میں اس کو کافر قرار دینا تو یہ ظلم ہے۔ اس پر علماء کرام کلام کر چکے ہیں۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس لمحہ موجود میں ہم ہیں، یہاں موجود اگر کوئی آدمی، ہم آج کے مسلمان کو کافر کہنے پر یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک نظام ہے، ایک قانون ہے کہ آج کسی مسلمان کو کوئی کافر نہ قرار دے، اچھی بات ہے، نہیں قرار دینا چاہیے اور تکفیر کے فتوے بھی نہیں دینے چاہیے، لیکن حضرات اہل بیت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے حوالے سے جب کوئی کفر کی بات کرے تو یہ اس سے بھی زیادہ شدید ترین بات ہے۔ اس پر بھی پابندی ہونی چاہیے اور اس کے لیے باضابطہ اور باقاعدہ جو قانون سازی ہے اس پر واقعتاً عمل ہونا چاہیے۔ دیکھیے، ہم نے اسی رمضان المبارک میں یہیں پر پروگرام کیا ہے، کتنے ہمارے جذبات تھے، ہمارے جذبات کنٹرول میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی گفتگو سنے، ہمارا وہ پورا پروگرام دیکھے جو میں نے ابتداً گفتگو کی، آپ نے کی، مفتی صاحب نے کی، سارے علماء نے کی، ہم نے کسی کو فوراً کافر نہیں قرار دیا، ہم نے کسی پر بہتان نہیں باندھا، ہم نے اس نتیجے میں جو تحقیقات ہو رہی ہیں عدالت کی طرف رجوع کرنے کی بات کی ہے، اور والدین کو یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں مسلمان بنائیں تاکہ وہ دائرہ اسلام سے باہر نہ نکلیں، اور جو دائرہ اسلام میں آ گیا اب وہ اسلام کے سامنے سر خمے تسلیم کرے۔ دیکھیں، جو تمام علماء کرام ہیں، بیکاز جو یہاں موجود ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں، جو یہاں موجود نہیں ہیں میں ان کی بھی بات کرتا ہوں۔ ابھی حال ہی میں تو نہیں، یہ خیر پچھلے الحمدللہ کو 3-4 سال سے اس پہ بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت، یہ جو اتحاد ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس پہ بہت حد تک الحمدللہ کامیابی مل رہی ہے، اور سب کی یہ کوشش ہے، ہمارے جتنے علماء کرام ہیں سب کی یہ کوشش ہے کہ یہ ٹائم ہے جہاں آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا شروع کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے، یہ ان کا مسلک ہے، یہ میرا مسلک ہے، یہ ان کا مسلک ہے، یہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، میں ہاتھ سینے پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں، میں ہاتھ ناف پہ رکھ کے نماز پڑھتا ہوں۔ سو اس میں کسی کو کوئی اعتراض اب نہیں ہو رہا ہے، اور اسی چیز کو لے کے آگے چل رہے ہیں لوگ، اسی حوالے سے مختلف چیزیں کر رہے ہیں۔ لیکن جو بات کر رہے ہیں اس طرح کی کہ اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات کرتا ہے، صحابہ کرام پہ کوئی اس طرح نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، یا اور کوئی اس طرح کی نازیبا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کا بھائی سیدھا سا حل ہے، اب تو ظاہر سی بات ہے جو بھی یہ حرکت کرتا ہے اس کو ویڈیو بنانی ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو بنا کے سوشل میڈیا پہ ڈالتا ہے، تو سب سے بڑا ثبوت وہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ثبوت موجود ہے اس کی فورنزک کروائی جاتی ہے رپورٹ، فورنزک رپورٹ کروانے کے بعد وہ عدالت میں پیش کر دی جاتی ہے، عدالت میں پیش کروا کے آپ آرام سے اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کیس کر سکتے ہیں، اس لیے اس میں واویلا مچانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں۔ بٹ میں حضرت معذرت، میں بریک پہ جا رہا ہوں، بریک سے واپس آ کے ہم اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی چھوٹا سا بریک۔
جی ہاں، ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور یہاں پہ سحری کا انتظام جو ہے وہ ہے، اور آج کلیجی اور بھنڈی دیکھ کے میں تڑپ گیا. میں نے کہا جی بھنڈی تو میں کھاؤں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے. سو بھنڈی میں کھا رہا ہوں. بات ہو رہی تھی اس حوالے سے، تو میرے خیال سے مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ میں نے کوئی بات کرنی ہے. جی مفتی صاحب، میں معذرت چاہوں گا، آپ کھانا کھا رہے ہیں، میں بیچ میں ڈسٹرب کر رہا ہوں. میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے آئین میں مسلم اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن متعین ہے. جی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اوپر ایک بہت بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم نظریاتی طور پر ایک اسلامی ملک ہیں، اور ہمارے آئین میں جس انداز سے مسلم اور غیر مسلم کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے، اس سے ہمارے بہت سے اختلافات ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر کم از کم ہم درست طور پر اپنے اصولوں کی طرف رجوع کریں، اپنے ملک کی نظریاتی بنیادوں کی طرف رجوع کریں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے مسائل جو وقتاً فوقتاً ہمارے ہاں کھڑے ہوتے رہتے ہیں، ان کو بہت ایزیلی ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اور اس میں جس طرح بار بار بات ہوئی کہ ایک دوسرے کا احترام یہ بہت ضروری ہے، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام بہت زیادہ ضروری ہے. اگر تمام مسلمان اس طرح سے مل کر ایک دوسرے کا احترام کرنے لگیں تو یقینی طور پر ان ایشوز کو بہت آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے. یقیناً. مفتی صاحب کو آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں اگلے سوال کی طرف بڑھوں. میرے سامنے سحری رکھی ہے، میں بھول ہی گیا کیا بات کرنی تھی. لگتا آگے ہے بڑھتا ہوں. بہت دیر کے بعد سحری ملی ہے. اتنے روزے گزرنے کے بعد بھولنا بنتا بھی ہے. پنڈی سے آدمی دور ہو، اتنے روزے گزر جائیں. اچھا ذرا اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے ہنستا مسکراتا اگلے رکھے. سوال کی طرف چلے جائیں. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جی. اور یہ سوال بھی آیا کہ آج کل چونکہ پانی کو کوشش کر رہے ہیں پوری دنیا میں کہ ری یوز کیا جائے، دوبارہ سے پانی کو استعمال کیا جائے، ریسائکل کیا جائے پانی کو، کیونکہ آنے والے وقت میں لوگ یہ کہتے ہیں جو جنگیں ہیں وہ پانی کے اوپر ہی ہوں گی، تیل ویل کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے کوشش پوری دنیا اس وقت یہ کر رہی ہے کہ پانی کو جتنا کم سے کم استعمال کیا جائے وہ بہتر ہے. اور یہ بات میں نے بہت پہلے شیئر کی تھی. میں آسٹریلیا میں تھا، وہاں میں نے یہ سسٹم دیکھا تھا کہ جس پانی سے ہم نہا رہے ہیں وہ پانی اس ٹینک میں جا رہا ہے جہاں سے وہ پانی فلش ٹینکس میں آ رہا ہے. تو وہ اس طرح سے ریسائکل ہو رہا تھا. اور میں یہ بات کر رہا ہوں آپ سے کوئی 15-16 سال پرانی. تو تب یہ سسٹم وہاں پہ انسٹال کر دیا گیا تھا کہ جس پانی سے ہم نہا رہے ہیں وہ پانی ایسے ٹینک میں جا رہا ہے جو فلش سسٹم میں جاتا ہے. تو وہ ابھی تک پاکستان میں اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہوا. لیکن ایک امپلیمنٹ یہ ہو رہا ہے کہ جی پانی کو فلٹر کر کے ری یوز کیا جا رہا ہے. تو اس میں وضو بھی ہے، اس میں نہانا بھی ہے، اس میں باقی چیزیں بھی ہیں. تو یہ صحیح ہے یا اس میں کچھ مسئلے مسائل ہیں؟ ماشاء اللہ دونوں باتوں پہ میں تھوڑا سا عرض کروں گا. ہماری مذہبی واضح طور پر تعلیمات ہیں کہ وضو کرنے میں یا غسل کرنے میں اسراف کرنا یہ جائز نہیں ہے. یعنی آپ اتنا زیادہ پانی بہاتے ہیں کہ جس کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، حالانکہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کے لیے پابندی لگائی گئی ہے کہ آپ زیادہ پانی اگر استعمال کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، بالخصوص ایسی جگہ پر کہ جہاں پر محدود پانی ہے. ہاں آپ نہر کے پاس بیٹھے ہیں یا جہاں ان لمیٹڈ پانی آ رہا ہے، کھلے نل کے آ رہے ہیں، وہاں جتنا مرضی بیٹھ کے کریں وہ تو ویسے بھی ضائع جا رہے ہیں. جو دوسرا سوال آپ نے کیا ہے کہ جس طرح اس وقت بہت سارے ممالک میں پریکٹس شروع بھی ہو چکی ہے اور وہاں بھی یہ بحث بین العلماء یہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گئی، اور ہمارے پاکستان میں بھی لاہور اور بہت ساری اور کئی بڑی بڑی سوسائٹیوں میں اس حوالے سے یہ بنایا جا رہا ہے پروگرام کہ وہ جو وضو ہم لوگ جس پانی سے کرتے ہیں تو اسی وضو کے پانی کو دوبارہ ریسائکل کر کے دوبارہ فلٹر کر کے اس سے دوبارہ وضو کے لیے استعمال کیا جائے. تو شرعی نقطہ نظر سے ایسا کرنا درست نہیں ہے. ایک ہے کہ آپ اس کو دیگر مقاصد کے لیے استعمال کر لیں، یعنی آپ اس کو کہیں پودوں کے لیے استعمال کریں، کہیں اور آپ باغات میں استعمال کریں تو اچھی بات ہے، پانی ضائع نہ ہو. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اسی وضو والے پانی سے آپ دوبارہ وضو کریں تو یہ درست نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مائع مستعمل ہے، اور جس طرح سے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جب پانی استعمال ہوتا ہے تو انسان کے گناہ دھلتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے جس وقت یہ فتویٰ دیا تھا کہ مائع مستعمل نجس ہے
تو اس وقت بھی ہمارے اکابر بزرگوں نے لکھا ہے کہ وجہ یہی تھی کہ ان کی نگاہ نے دیکھا تھا کہ بھئی اس پانی کے اندر انسان کے گناہ دھلے ہوئے، تو اس وجہ سے ہمارے ہاں فقہ کا بڑا واضح سا قانون موجود ہے کہ جو مائع مستعمل ہے یہ مائع مستعمل نجس ہے. اس وجہ سے اس سے دوبارہ یعنی ایک دفعہ وضو ہو جائے تو دوبارہ وضو نہیں ہو سکتا، اور اس سے دوبارہ جو آپ پر فرض غسل ہے وہ غسل بھی آپ کا نہیں اترے گا. البتہ اگر ریسائیکل آپ نے کیا ہوا ہے اور اس کو آپ ویسے اور صفائی کے لیے استعمال کر رہے ہیں اپنے جس طرح آپ نے پہلے کہا باقی چیزوں میں، تو اس سے کوئی حرج نہیں. جی اس میں ایک اضافہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے دنیا کے ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں ٹاکسک واٹر کو اور ایک عام استعمال کے پانی کو ہمیشہ الگ رکھا جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں جس طرح کی سیوریج لائنز بنی ہوئی ہیں تو اس میں وہ پانی جو غسل خانے کا پانی ہے اور وہ پانی جو ناپاک ہے وہ دونوں ایک ہی جگہ جا کر جمع ہوتے ہیں. نتیجتاً جو پاک پانی ہوتا ہے، جو ٹاکسک واٹر نہیں ہے، وہ بھی ناپاک ہونے کے ساتھ شدید زہریلا پانی ہونے میں تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ٹاکسک واٹر کو ایک نان ٹاکسک واٹر کے ساتھ علیحدہ کرنا ضروری ہے تاکہ ہمارے زمین کے اندر جو زہریلے مادے پیدا ہو رہے ہیں ان میں کمی واقع ہو. یہ پہلی بنیادی بات ہے. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ وضو کا جو پانی ہے اس کو فلٹر کیا جا رہا ہے، تو اس میں مفتی صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے میں ایک اس میں اضافہ یہ کروں گا کہ اگر اس مستعمل پانی کو کسی ایسی جگہ رکھا جائے کہ جو اپنی مقدار میں 10/10 سے زیادہ ہو اور وہ پانی زیادہ غالب آ جائے جو مستعمل نہ ہو، تو اس صورت میں اس پانی کو فلٹریشن کے بعد کہ اس میں جو لوگوں نے وضو کیا ہوا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ استعمال شدہ پانی لوگوں کو کسی بیماری کے لگنے کا سبب بن جائے، اگر اس طرح کے اجزاء سے اس کو صاف کر لیا جاتا ہے، وہ مائع مستعمل اپنی مقدار میں کم اور صاف پانی زیادہ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں فلٹریشن کے ذریعے سے اس پانی کو دوبارہ استعمال ری یوز کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے جی پروفیسر صاحب. کہ وہ مولانا صاحب نے فقہ حنفیہ کے مطابق صحیح بات کی، فقہ حنفیہ میں مائع مستعمل ناجائز ہے، لیکن ہمارے یہاں فقہ سلفی میں مائع پانی میں استعمال سے ناپاک نہیں ہوتا. نہیں، ہمارے ہاں ناپاک نہیں ہے، یعنی مائع مستعمل جو ہے آپ کیا ناپاک تو نہیں، ناپاک نہیں ہے. اب ہمارے اس مائع مستعمل جو ہے وہ اس کا استعمال یعنی وہ یعنی ناپاک جو آپ جیسے کہ نا مائع مستعمل نجس آپ کیا ہے نہیں میں کیا کہتے ہیں میری بات آپ استعمال شدہ پانی میں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے قول کی طرف اشارہ کی ہے، فتویٰ اس پر نہیں ہے. ہمارے یہاں بڑا مشہور قانون ہے مسئلۃ البئر جوۃ، بڑا مشہور قانون ہے. آپ دوبارہ ری یوز کر سکتے ہیں. کر لیا اسے کہتے ہیں فقہ میں استحالہ، ایک چیز کی حالت بدل جائے تو اس کو استعمال جائز ہے، سمجھے نا، اسے فقہ میں استحالہ، تو جب ایک حالت سے دوسری حالت میں آ جائے اس کو جائز ہے. فیصل بھائی اس میں میں ایڈ کر دیتا ہوں بات. مائع مستعمل کہتے کسے ہیں یہ امپورٹنٹ بات ہے. جب انسان پر غسل فرض ہے یا وضو نہیں ہے تو گویا کہ حکماً وہ ناپاک ہے، تو آپ اپنی حکمی ناپاکی کو دور کرنے کے لیے اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کو دھوتے ہیں. اب جو پانی جسم سے وضو یا غسل کے بعد جدا ہو رہا ہے وہ مستعمل استعمال شدہ ہے. یہ پانی ناپاک تو نہیں ہوتا، یعنی فرض کر لیں کہ میں نے وضو کیا، چہرہ دھلنے کے بعد میرے کپڑوں پر پانی گر گیا تو کیا میرے کپڑے ناپاک ہو گئے؟ ایسا نہیں، ہرگز نہیں. تو استعمال شدہ پانی سے وضو یا غسل تو نہیں ہو سکتا. البتہ اس پانی کو واش رومز میں استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں شرعاً کوئی مذائقہ نہیں ہے. لیکن پھر میں دوبارہ یہ بات کہوں گا کہ ایسی فلٹریشن کے بعد کہ وہ استعمال شدہ پانی ایسا نہ ہو کہ بہت ساری بیماریوں کو اپنے اندر لیے ہوئے ہو اور اس سے بیماریاں آگے لگنا شروع ہو جائیں. تو اگر ایسا کوئی اہتمام ہو جاتا ہے تو استعمال شدہ پانی جو وضو یا غسل کا ہو اسے واش رومس میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اس پانی سے دوبارہ وضو یا غسل کی جواز کی کیا صورت ہے اس پر میں بات کر چکا. جی حضرت. دیکھیے یہ موضوع بڑا دلچسپ ہے تو علمی بھی ہے اور ذرا عمیق بھی ہے. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے ہمارے علماء کرام نے پانی کے استعمال کے حوالے سے اور مستعمل پانی کے استعمال کے حوالے سے اور پاک اور غیر پاک پانی کے استعمال کے حوالے سے بات کر دی. جو موضوع سوچنے والا ہے وہ یہ ہے کہ جو پانی ہم استعمال کرتے ہیں وہ زمین کے نیچے جاتا ہے. اب زمین کے نیچے جانے کے بعد وہ جذب ہونے کے بعد کہیں اور اگر کوئی کنواں کھودا جائے اور وہاں سے چشمہ پانی کا نکل آئے
تو یہی پانی زمین کی مختلف تہوں سے فلٹر ہونے کے بعد وہاں سے پاک پانی کی صورت میں باہر آتا ہے، اور شریعت نے اس کو پاک بھی قرار دیا، طاہر بھی اور پاک کرنے والا بھی، خود بھی پاک ہے اور نجس کو پاک کرنے کی اس میں صلاحیت بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی شہر اور آبادی کے اندر جو پانی یوز ہوتا ہے اس کو اسی پروسیس سے گزارا جائے جس پروسیس سے زمین کی مختلف تہوں سے پانی گزرنے کے بعد پاک ہوتا ہے، اور چشمے کی صورت میں اگر وہ پانی نکل آئے تو اس کو ہم پاک سمجھتے ہیں، آیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ بات آگے یہاں پر ٹھہرتی وہ ہے۔ بہتے پانی میں شامل ہو گیا نا پھر، نہیں، یہ اس چشمے کی پروسیس صورت سے میں گزرنے باہر کے آ بعد گیا۔ وہ پاک ہوا ہے نا، چشمہ بہتا ہوا پانی تو نہیں ہے، ہاں، چشمہ جو ہے مختلف زمین کی تہوں سے ہوتے ہوئے پانی جو ہے ایک جگہ جمع ہوتا ہے، چشمہ پھر چشمے کی اپنی روٹس ہوتی ہیں، لیکن یہ جو پانی ہے جو زمین جذب کرتا ہے، کہیں پر آپ اگر گہرا گڑھا کھودتے ہیں تو پھر یہاں سے پانی چاروں طرف سے رستا ہوا اس گڑھے میں جمع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے فاصلے کی ایک شرط ہے فقہی اصطلاحات میں کہ اتنا فاصلہ اس نجاست سے اس کنویں تک ہونا چاہیے جہاں سے یہ پانی کراس کر کے اس فلٹریشن کے عمل سے اچھا میں نے گزر کر اس گڑھے میں جمع ہو بہت رہا ہے۔ ساری مساجد میں دیکھا ہے حوض بنے ہوئے ہوتے ہیں، سب اس میں وضو کر رہے ہوتے ہیں۔ نہیں، میں ذرا یہ بات مکمل کر لوں، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ موضوع سے ہے۔ بڑا ہوتا ہے ہاں، ایگزیکٹلی۔ دیکھیے بات یہ ہو رہی ہے کہ نجس پانی بھی ظاہر ہے جس طرح کی بھی وہ ہو، جب پانی زمین پر جذب ہو جائے اس کے بعد آیا وہ پانی پاک ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ کہیں پر اگر کنواں کھودا جائے اور اس میں یہ پانی اس پروسیس سے اس فاصلے کو کراس کرنے کے بعد آئے تو وہ پاک ہو جاتا ہے فقہی حوالے سے، اور اس کے بعد اس کا پینا بھی جائز ہے چونکہ اس پروسیس سے گزر چکا ہے، اور وہ کنواں جو ہے اس کے پانی میں نہ ذائقے کے اعتبار سے، نہ رنگ کے اعتبار سے، اور نہ بو کے اعتبار سے کوئی ایسی چیز نہیں ہے، پاک ہے، صاف ہے۔ اچھا، اب وہ جو اجتہادی سوال ہے وہ یہاں پر ہے جو بعض فقہا سے پوچھا گیا کہ اگر یہی پروسیس جو زمین کے اندر ہے فقہی حوالے سے اتنے فاصلے سے زمین کی ان تہوں سے گزرنے کے بعد پانی اگر کسی کنویں میں جمع ہو تو وہ پاک ہے، تو آیا وہی چیز اگر مشینوں پہ کر دی جائے تو پھر کیا حرج ہے؟ مشینوں کے ذریعے سے اس طرح سے پانی کو پاک کر دیا جائے اور وہ آ کے سٹور ہو جائے۔ بعض فقہا نے اس کو جائز قرار دیا ہے، لیکن ابھی عمومی طور پر تمام فقہا کا اس طرح کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسے جیسے وقت آگے بڑھتا چلا جائے گا ہمارے مجتہدین کے درمیان بھی وہی گروتھ پیدا ہوگی اور نتیجتاً وہاں تک پہنچ جائیں گے۔ چیز یہ ہے اگر وہ استعمال شدہ پانی جو ناپاک نہیں ہے، اگر وہ پانی ایک بڑے حوض میں چلا جاتا ہے جو زیادہ مقدار میں صاف پانی ہے اور فلٹریشن کے بعد اس پانی کو بھی بیماریوں والے اجزاء سے الگ کر لیا جائے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوگا۔ یہ حل ہے، اور دیکھیں سارے پروسیس ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے۔ ایک چھوٹا سا سوال میرے پاس اور رہ گیا، میں نے کہا اس حوالے سے بھی پوچھ لوں کیونکہ پھر پتہ نہیں اگلے سال کب ہمیں موقع ملے گا اس حوالے سے بات کرنے کا، اور یہ چونکہ اسی دفعہ یہ سچویشن سامنے آئی ہے کہ ہائر ایجوکیشن آف پاکستان نے جامعات کے طلباء کو قرآن پاک کی تعلیم کو لازم قرار دے دیا ہے۔ قرآن کی کون سی صورتیں جو ہیں وہ نصاب میں ہونی چاہیے، یہ بڑی امپورٹنٹ ایک بات ہے جو کہ میں نے کہا یہ میرے پاس پہنچا ہوا تھا سوال، میں نے کہا جلدی سے پوچھ لوں، کچھ جواب ہمیں ابھی مل جائیں گے، کچھ میں جلدی اذان فجر کے بعد لے لوں گا۔ تو پہلے میں کہاں سے شروع کروں؟ جی حضرت۔ دیکھیں فیصل بھائی، اس میں بنیادی طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں جو ہماری طرف سے ہے کہ جو ضروریات کی چیزیں، یعنی ایسی چیزیں کہ جو جن کا تعلق ہمارے اخلاقیات کے ساتھ ہے یا ہمارے جو بنیادی فرائض اور واجبات ہیں ان کے ساتھ ہے، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ چاہیے یہ کہ اس کے لیے باقاعدہ طور پر ایک نصاب بنایا جائے۔ مجھے آج کل کا پتہ نہیں ہے، جس وقت ہم لوگ میٹرک کر رہے تھے تو اس وقت جو ہماری اسلامیات تھی تو اس اسلامیات کے اندر پورے قرآن مجید کی مختلف صورتوں سے مختلف رکوعات وہ وہاں پر اکٹھے کیے گئے تھے کہ جو پڑھائے جاتے تھے، اور ان رکوعات کو سامنے رکھ کر جو ہمارے ٹیچر ہوتے تھے وہ ان سے جو ہے نا مسائل بیان کرتے تھے۔ تو میں تو اس میں یہی کہوں گا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری بچیاں بلکہ بچے بھی سارے سورہ طلاق اور قرآن مجید کی سورۃ النساء
یہ لازمی طور پر اس کو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پچھلے دفعہ بھی میں نے اپیل کی تھی کہ تمام ماں باپ کوشش کریں کہ کم از کم تفسیر کے ساتھ اچھی تفسیر لے کر سورۃ النساء اور سورۃ الطلاق یہ تو لازمی اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ اس سے بہت سارے جو خاندانی جو ہے نا وہ مسائل ہیں وہ بہت سارے اس میں بیان ہو جائیں. سبحان اللہ. چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اذان فجر کا وقت ہے اور یہ بات آج کہی جا سکتی ہے کہ اس سال کا یہ آخری روزہ ہے. اور چھوٹا سا بریک سے واپس آتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. جی ہاں، آپ سب کو یہ اس رمضان المبارک کا آخری روزہ بہت بہت مبارک. اور امید یہی ہے کہ کل عید الفطر ہوگی. اور لیکن آج کی جو ٹرانسمیشن ہے ہماری افطار ٹرانسمیشن وہ ضرور دیکھیے گا. جاتے جاتے میں نے کہا ایک دو اور سوال. عید کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی عید کے بعد کچھ 6 روزے رکھے جاتے ہیں،
مفتی صاحب اس حوالے سے کچھ تھوڑی سی ایک بات کر لیں، اور آپ سب کا میں ایک چھوٹا چھوٹا پیغام لینا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، عید کے بعد شوال المکرم کے جو 6 روزے ہیں ان کے رکھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور حدیث یہ ہے کہ جس نے عید کے بعد یعنی رمضان کے روزے رکھے، عید والے دن روزہ نہیں رکھنا، اس کے بعد پورے شوال میں 6 روزے رکھنے، تو ان 6 روزوں کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ گویا اس آدمی نے پورا سال روزے رکھے ہیں، یعنی اتنا ثواب ملے گا۔ تو جو لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہیں کوشش کر کے انہیں شوال المکرم میں 6 روزے رکھنے چاہیے۔ 5 دن کی چھٹیاں ہیں تو 5 دن کے بعد رکھ سکتے ہیں، پورے شوال میں رکھنے، شوال میں 6 رکھنے ہیں نا۔ عید کے مان بعد کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عید کے دوسرے دن سے ہی رکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کی روٹین بنی ہوتی ہے تو سہولت رہتی ہے، لیکن یہ پورے شوال میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ پورے شوال میں 6 روزے رکھنے۔ پروفیسر صاحب، پورا رمضان بہت کچھ سیکھا آپ سے، بہت کچھ جانا، لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جو آپ کو سننے والے ہیں ان لوگوں کو؟ کوئی پیغام، کوئی پیغام؟ بات؟ یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں۔ یہ دین ہی ایسی چیز ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گا۔ ہم سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس دنیا میں چھوڑ جائیں گے، دین ہی ہے جو کہ ہمارے حضرت ابن عمر فرمایا کرتے، دین کے بارے میں سنجیدہ ہو جاؤ۔ دیکھو یہ دین تمہارا گوشت ہے، تمہارا جسم ہے، یہ ہے تمہارے ساتھ جانے والے۔ تو جو حقیقتیں اسلام نے ہمیں دی ہیں، ایمانی حقیقتیں، ہمیں ان پر پختگی سے یقین رکھنا چاہیے۔ یہ رمضان المبارک بھی اللہ نے اسی لیے دیا ہے تاکہ وہ ایمانی حقیقتیں ہمارے ذہن میں تازہ ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ جی مفتی صاحب۔ فیصل بھائی، میں پوری قوم کو پھر وہی بارے دیگر پیغام دوں گا کہ وقت بہت مشکل ہے، حالات نازک ترین صورت حال اختیار کر چکے ہیں۔ بچپنے سے خدارا نہیں، وہ والے حالات نہیں، ملکی حالات کی بات نہیں جو ڈسکس کیا تھا۔ 72 سال سے حالات نازک ہیں، وہ والی صورتحال نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خدا کا واسطہ اپنے بچوں پر والدین نظر رکھیں، ان کے موبائل پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے، ان کی تربیت کیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی ایسے گھر میں جہاں روزہ، نماز، ساری چیزوں کی پابندی ہوتی ہو، کوئی کل اس گھر سے توہین کرنے والا پکڑا جائے۔ تو اس میں والدین کا کردار ہے، اساتذہ کا کردار ہے، ہمارے تمام لوگوں کو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بے شک۔ جی حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتا ہے، تربیت بھی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں، نیکیاں بھی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان میں ہم نے 30 روزے رکھے، تمام امت نے رکھے۔ اب اس کا حاصل یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، چونکہ قرآن کریم کا رمضان المبارک کا نتیجہ تقوی الہی ہے، لعلکم تتقون ہے نا قرآن کریم میں، اس لیے اس کا نتیجہ ہونا چاہیے تقوی۔ اور تقوی کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جس نے بھی تقوی الہی اختیار کی یعنی پاکیزگی اختیار کی، اللہ اس کو نکلنے کے سارے راستے کھول کر بتا دے گا، تم ادھر سے نکل سکتے ہو، تمام مشکلات نکل جائیں گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی بھی ایسے دروازے کھول کر دے گا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس ماہ مبارک سے ہم نکلیں تو پھر دوبارہ اپنی پرانی روٹین میں نہ آئیں، بلکہ اس نئی روٹین کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ حضرت فیصل بھائی، میں پہلے نمبر پہ تو یہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس پورے مہینے میں ہم نے جو گفتگو کی، ہم انسان ہیں، ہم سے ہزاروں کوتاہیاں ہوئی ہوں گی، اپنا ہمارا ناقص اور محدود علم ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے۔ ہم نے نیک نیتی سے جو بھی پیغام دیا وہ اپنی سمجھ کے مطابق صحیح دیا ہے، اور اپنے سننے والوں سے میری بھی بس اتنی سی درخواست ہے کہ ہم مسلمان صرف ایک مہینے کے نہیں ہیں، بلکہ ہماری زندگی کا ہر لمحہ ہی مسلمان ہونا چاہیے۔ بے شک۔ اور بالخصوص یہ جو عید المبارک کا ماحول ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بندھا ہوا شیطان جب کھلتا ہے تو اتنا بفرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ ہماری پورے مہینے کی کمائی جو ہے نا، وہ ایک ہی دن، یا وہ عید کی خوشیوں کے نام پر جو ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں یا باقی والے سے، وہ ایک ہی دن میں ہم سے ساری چھین لیتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ یار ہم نے جو کمائی کی ہے اس رمضان میں، عبادات کی ہیں، اس کو بچا کے رکھیں یار، کم از کم چند مہینے تو یار یہ ہماری جو کمائی ہے چلنی چاہیے۔
جی بالکل. اور مفتی ڈاکٹر عمیر صاحب نے ہمیں بڑا لیٹ جوائن کیا لیکن بڑا اچھا رہا. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے دعوت دی. اور میسج کے طور پر فیصل بھائی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ رمضان کے مہینے میں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے حلال کی ہوئی چیزوں کو روزوں میں چھوڑا ہے. کھانا پینا خواہشات کو حلال کی ہوئی چیزوں کو ترک کیا ہے, تو بقیہ 11 مہینوں میں اب اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو بھی چھوڑ دیں. واہ 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 واہ. تو رمضان میں ہم ترک حلال سے ترک حرام کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں. بالکل بالکل جی, بس یہی کوشش کریں. اور اللہ تعالیٰ بس سب کو, میں بار بار یہی کہتا ہوں, بار بار ہر روز میں یہی کہتا رہا ہوں کہ اللہ پاک سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور ایک بات اشفاق احمد صاحب کی نا مجھے بہت اچھی لگتی ہے, اور میں جب سے شوز کر رہا ہوں مجھے جب بھی یہ موقع ملا ہے میں وہ بات ہمیشہ ریپیٹ کرتا ہوں. رہ گئی بات جی کہ یقیناً ہمارے محسن نے محترم ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, جی جی بالکل, آج آخری ہماری ٹرانسمیشن ہے. آخری نہیں ہے ہماری, تو افطار پہ ہم ساتھ ہی ہوں گے نا, تو وہ ہماری آخری ہو جائے گی. لیکن سحری کے حوالے سے چلے جائیں گے نا, افطار سے پہلے چلے تو چلے جائیں گے, پنڈی چلے جائیں گے. اچھا, تو میں یہ چاہوں گا کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کو دعاؤں میں یاد رکھ لیں. جی بالکل, میں نے تو جتنی کوشش ہو سکتی تھی اتنی کوشش کی ہے. اور جاتے جاتے بس یہی کہوں گا کہ کوشش کریں کہ آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے, لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں, مشکلات نہیں. اپنا خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلے سال پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہے, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.